رہنمائی میں آج کی اس تاریخ میں اس تاریخی مقام پر تاریخ سات انداز میں صحابہ کے دل تمام کائنات کے اس عظیم پیغمبر اور رسول کو جنہوں نے دنیا میں آ کر وہ انقلاب برپا کیا کہ جو انقلاب شرق و غرب شمال و جنوب پر ہی محیط نہیں تھا، جو انقلاب صرف انسانوں تک اور صرف اس دور کے لوگوں تک ہی محیط نہیں تھا، بلکہ وہ انقلاب تمام جہانوں پر محیط ہے۔ اس انقلاب کے اثرات نہ صرف عالم برزخ بلکہ عالم حشر، اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آخری رسول کا برپا کیا ہوا انقلاب ایسا انقلاب ہے کہ جس کے اثرات دیکھنے والوں کو جنت کے اندر بھی نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بڑی مختصر اور چند منٹ کی تقریر میں آپ حضرات کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہم نے آج کی کانفرنس کا عنوان پیغمبر انقلاب کانفرنس کیوں رکھا ہے، اور پیغمبر انقلاب کانفرنس کے ذریعے سے سپاہ صحابہ اور اس کی قیادت اپنے کارکنوں، اپنے بہی خواہوں اور اپنے مسلمانوں کو کیا سبق اور کیا درس دینا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ اپنی توجہ کو اس طرح مبذول فرمائیے کہ اللہ کے وہ آخری نبی جو ایک وقت ہے کہ فاران کی چوٹی پر اکیلے کھڑے ہوئے، ایک وقت ہے کہ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو پکارا اور اسے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میری قوم تم لا الہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے اتنا ہی فرمایا تھا تو آگے سے جواب میں پھولوں کے ہار نہیں تھے، جواب میں امداد و داشت اور جواب میں آپ کو لبیک و سعدیک نہیں کہا گیا۔ آپ ایک آواز پر پورے کے پورا مکہ کی عمر آنے والا سیلاب آپ کے اس نعرے کو سن کر اس انداز میں بکھرا ہے، اس انداز سے پیغمبر کے اشارے کے جواب میں طرف روکتا ہوا ہے کہ آنے والے انسانوں کے اس سیلاب میں وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کے سگا رشتے دار تھے، جنہوں نے پیغمبر کے بچپن کو اور جوانی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، سب سے پہلے ایک ہاتھ زمین پر گیا ہے اور اس نے پتھر اٹھا کر چہرہ پیغمبر پہ اچھالا۔ یہ کوئی بیگانہ اور دشمن دوسری قوم کا احسان نہیں تھا، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ یہ پیغمبر اسلام کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ میرے بھائیوں، یہ مخالفت جو گھر سے شروع ہوئی، جس پیغام حق پر جواب پتھروں کی بارش کی صورت میں آیا، اور جس کلمہ حق سنانے پر امیر و صادق پکارنے والے لوگ مخالف ہو گئے، دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب دیکھنے کی بات یہ کہ اللہ کے آخری رسول نے مخالفت کے باوجود، اپنوں کی بیگانگی کے سامنے آنے کے بعد، رشتہ داروں کے ٹوٹنے کے بعد، پتھروں کی بارش لے کر اپنا نعرہ چھوڑ دیے، اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے، اپنے پروگرام
سنانے کے لیے آپ نے کوئی نرمی کا راستہ اختیار کیا، آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس پیغمبر کو فاران کی چوٹی پر پتھر مارے گئے وہی پیغمبر آگے بڑھے، اپنی قوم اور رشتہ داروں کی ایک دعوت کی ہے، اس دعوت میں سب کو بلا کر کھانا کھلانے کے بعد اللہ کے رسول نے پھر ان سے کہا کہ او میری قوم کے لوگوں، میرے شب و روز دیکھنے والوں، میں تمہیں آج پھر فاران کی چوٹی والا سبق یاد دلاتا ہوں، میں آج تمہیں پھر وہی نام سناتا ہوں، آج پھر اپنے مشن کی بات کرتا ہوں، آج پھر اپنے کاج کی تفصیلات تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ تم لا الہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تم میری اتباع و پیروی کرنے لگ جاؤ، کائنات کی حکومتیں تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ نے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، پیغمبر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ، پیغمبر کے گھر سے دعوت کھانے والی قوم، پیغمبر کے دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی قوم، پیغمبر کے رشتے دار گالیاں دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ نے اس لیے ہمیں دعوت کی تھی، اس لیے بلایا تھا کہ آپ ہمیں کلمے کی دعوت دیں، آپ ہمیں دین کی طرف بلائیں، اے محمد کے بعد کان کھول کر سن لو، ہم آپ کے ساتھ ٹکرائیں گے، ہم آپ کا راستہ روکیں گے، ہم آپ کی مخالفت کریں گے، جو کچھ ہم سے ہو سکا وہ کیا جائے گا، لیکن تیری دعوت پر چلنے نہیں دیا جائے گا، تیرے مشن کو پروان پہ نہیں چلنے دیا جائے گا، یہ تیری بات ہم دوسروں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ میرے بھائیوں آگے چلتے جائیے، میں نے عرض یہ کر لے کہ انسانی حقیقتوں کو سامنے رکھیے، کیا مکہ کے اندر پھر وہ وقت نہیں آیا جب امنا کے لال سجدے میں ہے، آپ کے رستے در پر اوجری رکھتی گئی؟ کیا وہ وقت بیت اللہ میں نہیں آیا جب رسول اللہ کے گلے اقدس میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا؟ کیا مکہ کی وادیوں میں یہ وقت نہیں آیا جب اللہ کے رسول کو ساحر و مجنون کہا گیا؟ کیا طائف کی بستیوں میں پیغمبر کے جسد اختر کو لہو لہان نہیں کیا گیا؟ کیا پیغمبر کے جسم میں پتھروں کی بارش نہیں ہوئی؟ اگر یہ سب کچھ ہوئی ہے تو سوال یہ ہے، اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک شخص ہاتھ اٹھا کر یہ بتلائے، کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ تمام تکلیفوں کے باوجود، تمام پریشانیوں کے باوجود، رشتے ناتوں کے ٹوٹنے کے باوجود، پتھروں کی بارش کے باوجود، اپنوں کی مخالفت کے باوجود کوئی ایک شخص یہ بات کہہ کے بتلائے، تاریخ سیرت کے حوالے سے یہ ثابت کرے کہ پیغمبر نے مصاحب کے سامنے ہاتھ رکھ دیے ہو اور پیغمبر نے اپنا موقف چھوڑ دیا ہو؟ میرے بھائی، میں آگے چل کر یہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انقلاب پیغمبر کا سبب کون سی بات بنی؟ پوری کائنات میں آج پیغمبر کی رسالت کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ آج شرق و غرب میں محمد رسول اللہ کا نام عقیدت محبت سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ آج اللہ کے آخری رسول پوری کائنات میں اپنی نبوت اور صداقت کا لوہا کیوں منوا چکے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ پیغمبر نے ثابت قدمی دکھائی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے مشن پر، اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر لچک پیدا نہیں کی۔ کیا یہ حالات آپ کے سامنے نہیں ہے کہ مکہ کے سردار جمع ہو کر آئے؟ اے محمد، اگر چاہتے ہو ہم آپ کو سرداری دینے کو تیار ہے، اگر آپ کو عورت کی ضرورت ہے کسی حسینہ جمیلہ کی طرف اشارہ کیجیے، آپ کے نکاح ملانے کو تیار ہے، اگر آپ دولت مال کے خواہش مند ہے، ہم مکہ کے لوگ اپنی دولت مال لے کر آپ کے قدموں پہ رکھ سکتے ہیں، تو مجھے بتایا جائے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا مجھے دولت مال کی تباہ دینے والوں، عورت کے خواب دکھانے والوں، مجھے سرداری کی پیشکش کرنے والوں، تم آسمان سے سورج کو اتار کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھو، تم آسمان سے چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھو۔ محمد چاند سورج کو زمین پر دے مارے گا لیکن رب کی تائید پہ ڈنکا بجانے سے باز نہیں آئے گا۔
اپنی ذات کے بارے میں بڑا متحمل مزاج ہوتا ہے، آدمی اپنی ذات کے بارے میں بڑا صابر و شاکر ہوتا ہے، پھر اللہ کے رسول تو اللہ کے آخری نبی ہے جو حلم و بردباری کا بھاڑ ہے، جو صبر و تحمل کا کوہرا ہے، جو اللہ پر توکل رب کی ذات پر بھروسے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ لیکن میرے جو آپ دیکھتے ہیں اپنی ذات پر مصیبت برداشت کر لی جاتی ہے، اپنے اوپر ظلم و ستم سہ جاتے ہیں، لیکن آج یہ دیکھیے اسے بخش کی نظر دیکھتی ہے، پیغمبر کا نام لینے کی وجہ سے مکہ کے چوک پہ ذنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، پیغمبر کا دامن پکڑنے کی وجہ سے سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے ابو فتیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، پیغمبر کا دامن پکڑنے کی وجہ سے خبیب کو دستے دار پہ کاٹ دیا گیا، پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے بلال کو دستے انگاروں پہ کاٹا گیا۔ لیکن کوئی شخص یہ بات لگا سکتے، کوئی سوال کر سکتے اور مجھے کوئی جواب دے کہ پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کے جلنے کے باوجود، پیغمبر نے ساتھیوں کے ٹکڑے ہونے کے باوجود، پیغمبر نے مسائل والا کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود کیا کبھی یہ روز کہا ہو کہ کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے موقف میں اپنے پروگرام میں لچک پیدا کر لیتا ہوں؟ اگر پیغمبر نے لچک نہیں پیدا کی تو پیغمبر انقلاب کا فرض کا سبق یہ ہے، مجھے اور تجھے دس یہ ہے، ڈٹ جاؤ مت جاؤ، آگ میں گر دو، دریا میں چھلانگ لگا دو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر پکے ہو گئے، پھر اس کے اوپر ڈٹ کے، پھر جان دے دی، پھر مال اور آپ قربان کر دیا، پھر وطن چھوڑ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، یہی وہ لوگ ہیں جس پہ رب کی نصرت کے فرشتے آتے ہیں۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی اللہ کے رسول ایک مختصر سی آپ مجھے وصیت فرمائیے، مختصر سی نصیحت کیجیے کہ میں اس پر عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، اللہ کے پیغمبر نے اپنے پروگرام کی تفصیلات نہیں رکھی، اپنے مشن اور پروگرام کو ایک ایک جزء نہیں کیے، بلکہ نطق پیغمبر سے، لسان نبوت سے ایک نصیحت نکلی، فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، میرے صحابی کہتے کہ رب ایک ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دنیا کا وزیر اعظم، دنیا کا وزیر اعظم۔ میں اپنے اسی موقف کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ انقلاب پیغمبر مارز وجود میں کیسے آیا، انقلاب کی راہیں ہموار کب ہوتی ہیں، انقلاب کے راستے آسان کب ہوتے ہیں، انقلاب برپا کرنے والوں کو کامیابی کب ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے جب ایک موقع پروگرام طے کر لیا جائے اور پھر اس کے اوپر آدمی ڈٹ جائے، اور بہتا بات جو ہوتا ہے آج سے ٹوٹتا آسمان زحمت میں ٹوٹے، پڑتی ہے زمین لاش تک پھٹ جائے، جو آتے ہوتا رہے، پھر موقف پہ سوتے بازی نہیں ہو سکتی۔ ایشیا کے ایک عظیم خطیب، ایشیا کی تاریخ میں ادیب و خطیب کے نام سے مشہور ایک شخص جسے دنیا ابوالکلام کے نام سے جانتی ہے، ان کا ایک سفر تھا۔ یہ واقعہ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں نے پڑھا تو بے شمار مواقع، لیکن میں نے یہ سنا، سب سے پہلے میں نے اپنے بھائی اسحاق قاسمی شہید کی زبان سے بہار کالونی کراچی کے جلسے میں یہ واقعہ سنا تھا۔ حضرت ابوالکلام رحمت اللہ تعالی ابوالکلام آزاد سفر پر آئے، راستے میں ایک اسٹیشن ہے، گاڑی نے 2 منٹ وہاں رکنا ہے، اس اسٹیشن کے لوگ مولانا ابوالکلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے یہاں جلسے میں خطاب کیجیے۔
سوال کیا کس وقت، کون سی تاریخ میں؟ جوان لوگوں نے کہا جب آپ سر پر آئے اور 2 منٹ ٹرین چلنے کا وقت ہے، آپ اس 2 منٹ کے وقفے میں تقریر کیجیے۔ ابوالکلام نے جواب دیا، جاؤ اعلان کر دو، میں 2 منٹ کے وقفے میں 1 منٹ آنے جانے پہ خرچ کروں گا اور 1 منٹ ابوالکلام تقریر کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات مشہور ہو گئی کہ بر-اعظم بر صغیر ایشیا کا عظیم خطیب ابوالکلام، جس کی خطابت اور ادب کا کوئی ثانی اس دور میں نہیں تھا، وہ 1 منٹ تقریر کرے گا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا، ایک پہلے بے کنار تھا، ایک سمندر تھا جو امڑ آیا کہ ہم نے گھنٹوں گھنٹوں کی تقریریں سنی، ہم نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں، آج ابوالکلام کا 1 منٹ کا خطاب سن رہے۔ چنانچہ گاڑی آئی اسٹیشن پر تھی، ابوالکلام سیدھے اسٹیج پر گئے، آپ کا کہا نحمدہ صلی علی رسول کریم۔ اس کے بعد پونے منٹ میں ایک تقریر کی ہے، پونے منٹ میں ایک تاریخی خطاب کیا ہے، اور آج کی کانفرنس کے عنوان سے، پیغمبر انقلاب کے کانفرنس کے پیغام کے نام سے، اس کانفرنس کی غزل و غایت کے نام سے، اس کانفرنس کے سبق اور پیش کے عنوان سے، یہ کانفرنس تو مجھے آج ایک سبق دینا چاہتی ہے۔ میں اسی کی تائید میں ابوالکلام کے پونے منٹ کا خطاب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پونے منٹ کا خطاب۔ حضرت ابوالکلام آئے، فرمایا مسلمانوں، خوب سوچ سمجھ کر، جان بھڑک کر، بڑی ہی جستجو اور بڑی گہری نظر سے کسی بات کا مطالعہ کرو، سوچ سمجھ کر، جان بھڑک کر، نہایت تحمل بردباری سے سوچ کر ایک نظریے، ایک پروگرام پر متفق ہو جاؤ، ایک مشن، ایک نصب العین اپنا لو۔ جب تم سوچ سمجھ کر، جان بھڑک کر کے ایک پروگرام، ایک مشن، ایک نظریے پر اتفاق کر دو، اس کی صداقت پر تمہیں یقین آ جائے، اس کی حقیقت پر تمہیں یقین آ جائے، اس کی حقانیت پر تمہیں یقین آ جائے، تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، یہی میری تقریر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنگ فکری جنگ ہے۔ آج صحابہ پوری دنیا میں عقیدے اور نظریہ اور فکر کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارا موقف سنو، پروگرام سنو، اور میں یہ چیلنج کروں گا، اگر ہمارے موقف میں کوئی خامی نظر آئے، ہمارے پروگرام میں کوتاہی نظر آئے، ہمارے پروگرام میں لچک نظر آئے، ہمارے پروگرام میں غلطی نظر آئے، اور ایک کو چھوٹی ہے کہ وہ مجمع عام میں کھڑا ہو کر کہے، وہ بعد میں مجھے مل کر کہے، وہ بعد میں خط کے ذریعے کہے، بعد میں فون کے ذریعے کہے، کسی ملاقات میں کہے کہ تمہارے پروگرام میں فلاں جگہ پر غلطی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں شیخ صدر کے ساتھ غلطی تسلیم کر لوں گا اور اپنا راستہ تبدیل کر لوں گا، اور اگر میرے پروگرام میں حقانیت ہو، سچائی ہو، میرے مقصد مبنی بڑا ہو اور وقتی ضرور ہو، تو پھر آج کے فیصلہ کر کے پروگرام کے سمجھ آنے کے بعد پھر ساتھ گا، پھر مسجد کی اجازت ہو، ادار پھینکے گا، پھر دوست طاقت سے قرآن کرے گا، مگر پیچھے نہیں آئے گا۔ صرف آپ کو مخاطب نہیں، میں ہر اس شخص کو مخاطب ہوں جو میری آواز کیسٹ کے ذریعے سنے، تحریر کے ذریعے میری آواز اس تک پہنچے، بلکہ میں آج اپنے فکری نظری اور عقیدہ کے مخالف سے بھی مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، میری بات سن، میرے پروگرام کو ایک مرتبہ بغور سے غور سن،
اور میری تقریر کو سننے کے بعد جذباتی ہونے کی بجائے، نعرہ لگانے کی بجائے اور اپنے آپ سے باہر ہونے کی بجائے مجھ سے وعدہ کر تقریر آج سن غور کر، تقریر آج سن غور آج آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی تقریر سنیں اور ابھی جواب دیں، یہ وعدہ کیجیے تقریر ابھی سنیں، توجہ کیجیے، موقف ابھی سنیں اور اس پہ غور. کل رات جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر بستر استراحت پہ دیکھنے لگے، میں زیادہ وقت نہیں مانگتا، 5 تمام سوچوں کو ذہن سے نکال کر میری تقریر کے اوپر غور کر، میرے بیان کیے ہوئے، میرے حالات، میرے بیان کرتا اصول ضوابط، میری زبان سے نکلے ہوئے حقائق پہ غور کر، اس کے اوپر غور کرنے کے بعد اگر تیرا دل، تیرا ضمیر، تیرا قلب و ذہن کسی اور سے مشورہ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ مولوی سے پوچھ، یہ نہیں کہتا کہ مفتی سے پوچھ، یہ نہیں کہتا کہ میرے کارکن سے مشورہ کر، یہ نہیں کہتا کہ کتاب پڑھ، یہ کہتا ہوں تقریر آج سن، 5 منٹ کے لیے غور کر لینا، سوال اپنے دل سے کر، دل سے کر، اپنے عقل و ذہن سے سوال کر. اگر تیرا زمین، تیرا دل کہے کہ موقع پر حق ہے، مبنی حقیقت ہے، اور آج جو کچھ بیان کی ہے واقعی و حقیقت میں مبنی ہے، تیرا زمین فیصلہ میرے حق میں دے تو وعدہ کر کہ زمین کا فیصلہ نہیں بدلے گا. زمین کا فیصلہ یہ وعدہ کرتے ہو؟ آج تقریر سنو، کل غور کرو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی، جن کو مرے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ جس کے بارے میں آپ مخالف سے جا کر کہیں کہ تیرے فلاں متحد میں وہ کہ میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اسے مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اس کی کتاب کا مطالعہ نہیں رکھتا ہوں. میں ایسا کوئی حوالہ نہیں دوں گا. میں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آؤ ہمارے ہمارے موقف پروگرام کی تفصیلات سنو، اس کے اوپر غور کیجیے کہ آج سے 11 سال قبل ہمارے پڑوسی ملک میں ایک انقلاب لگایا ہے، اور وہ انقلاب خمینی لے کر آئے ہیں. انہوں نے شاہ کا تختہ الٹا اسلام کے نام پر انقلاب لائے ہیں. شاہ کا تختہ الٹ کر جو انقلاب برپا کیا ہے اسے شیعہ انقلاب نہیں کہا گیا، اسے خمینی انقلاب نہیں کہا گیا، اسے ایرانی انقلاب نہیں کہا گیا. اس انقلاب کو اسلام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس انقلاب کو اسلام کے نام سے معلم کیا گیا ہے، اس انقلاب کا نام اسلامی انقلاب رکھا گیا. اور پھر پوری دنیا کے ریڈیو میڈیا باہر کے ذریعے سے خاص طور پر پاکستان میں اور دیگر ممالک میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے خمینی اسلام کا ہیرو ہے، خمینی اسلام کا لیڈر ہے، خمینی اسلامی انقلاب کا نمبردار ہے. میرے بھائیوں، میں سر دست اس سے اختلاف نہیں کرتا، میں سر دست اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا، میں سر دست اس کی مذمت نہیں کرتا. میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ آج کا کوئی شیعہ، پاکستان کا کوئی اہل تشیع سے تعلق رکھنے والا فرد ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو خمینی کے انقلاب کو اسلامی انقلاب نہ کہتا ہو. جو خمینی کے انقلاب کو اسلامی انقلاب نہ کہتا ہو. اہل تشیع تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں، ریڈیو ٹی وی اخبار بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد آج پوری دنیا ایران کے وہ خمینی انقلاب لانے والے خمینی کا لٹریچر، اس کی تحریرات، اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتب آج 13 زبانوں میں ترجمہ ہو کر پوری دنیا میں شائع ہو رہی ہے، پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اسلام کے حوالے سے جا رہی ہے. آپ غور کرتے چلے جائیے. میں نے کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کسی کو غلط نہیں کہا، میں نے الزام نہیں کھڑا. میں تو یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس انقلاب کو اسلام کے انقلاب کہا جاتا ہے، انقلاب لانے والے کو اسلام کا ہیرو کہا جاتا ہے، اسلام انقلاب لانے والے کو اسلامی انقلاب کا نمبردار کہا جاتا ہے. اور اس کی تحریرات، اس کی تصنیفات کو دنیا کی 13 زبانوں میں ترجمہ کر کے
پوری دنیا میں مستقسم کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں خمینی کی تحریرات، خمینی کی تصنیفات، خمینی کی کتب جو اسلام کے نام سے دنیا میں شائع ہو رہی ہے، میں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں ان کی تحریرات، ان کے حوالہ جات کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. میں ان کتابوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں ان کتابوں کے عنوانات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں ان کتابوں میں دی ہوئی ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عوام ہے غور کرے، خاص ہے غور کرے، نوجوان ہے غور کرے، بوڑھا ہے غور کرے، بچہ ہے غور کرے، پولیس افسر ہے غور کرے، انتظامیہ کا ذمہ دار ہے غور کرے، شیعہ ہے غور کرے، سنی ہے غور کرے. غور کی اگر کوئی حوالہ اگر کسی جگہ پر عبارت کا مفہوم غلط بیان کروں، لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ مجھے کھنڈا گھر میں گولی مار دی جائے، میرا خون معاف ہے. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. شیر کی للکار. میرے بھائیو یہی تقریر میں نے مری میں کی تھی، جس تقریر کو بہانہ بنا کر مجھے گرفتار کیا گیا اور رفسنجانی کے تقریر کے موقع پر اسمبلی میں نہیں جانے دیا گیا. میں نے مری میں کہا تھا کہ میرے دل میں جو سوال ہو، میرے دل میں جو اعتراض ہو، جو خلش ہو، میں اسمبلی کے فورم پر اس کا جواب رفسنجانی سے مانگوں. میں زیادہ سوال نہیں کروں گا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جناب صدر اعلان، قابل احترام مہمان معظم، مجھے یہ بتلائیے کہ ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ ایران کے انقلاب کو اسلام کے انقلاب کہتے ہیں، آپ امام خمینی اور اسلامی انقلاب کے نمبردار خمینی کے نام سے یہ نعرے لگاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خمینی کا روحانی فرزند قرار دیتے ہیں، آپ خمینی کی فکر کو پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. مجھے ایک جواب دیجیے، کیا خمینی کی کتابوں میں یہ تفصیلات ہیں؟ کیا خمینی کی کتابوں میں یہ حوالہ جات ہے؟ کیا کشف اسرار میں خمینی نے یہ لکھے کس کے بارے میں؟ اس شخصیت کے بارے میں جسے اللہ کے رسول نے کہا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے، اس شخص کے بارے میں کہ جو جہاں جاتے ہیں اسلام کے بھیرے لہراتا چلا جاتے ہیں، اس شخصیت کے بارے میں کہ جس نے روم و ایران کے بخشے اڑا کے رکھ دیے، اس شخصیت کے بارے میں کہ جو طرح طرح 60 ہزاروں کے لشکر سے ٹکراتا چلا گیا، اس شخصیت کے مقابلے میں جس کے مقابلے میں دنیا کفر قدم نہیں اگوا سکی، جس کے مقابل کوئی کفریہ طاقت سامنے نہیں آ سکی، وہ جس نے روم و ایران کو تراش کر کے رکھ دیے اور جس کی قیادت میں افغانستان تک سندھ تک اسلام کا ریڑا کو لہرانے لگے. میں اس خالد بن ولید کے بارے میں جسے پیغمبر نے سیف اللہ کہا ہے، اللہ کی تلوار قرار دیا ہے، خمینی کشف اسرار میں اس بات کو وضاحت سے لکھتے کہتا یہ خالد بن ولید جن کو مسلمانوں کو قتل کرتا تھا اور ہاتھوں کی بیویوں سے زنا کرتا تھا. خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت. میں نے وعدہ دیا ہے، ابھی کوئی رد عمل آپ نے نہیں دینا، ابھی کوئی جواب نہیں دینا، کوئی نعرہ نہیں لگانا، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار ابھی نہیں کرنا. حوالہ میں نے دیا ہے، غلط ثابت ہو گھنٹہ گھر میں گولی مار دیجیے. حوالہ میں نے دیا ہے، سن آج لیجیے اور کر دیجیے. حوالہ دیکھ رہا ہو جامی سا موجود ہے، حوالہ دیکھ رہا ہو قاسمی سا موجود ہے، حوالہ دیکھ رہا ہو مجیب الرحمان موجود ہے، حوالہ دیکھ رہا ہو. آپ کو فیصلہ باد میں کتاب مل جائے گی، اس پر یقین نہ آئے لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، ملتان میں جا کر خانہ فرانگی رام سے خمینی کی کتاب مانگیے. کشف اسرار ملتا امریکہ کا پیسہ ہے، کوئی کہتا ہے بھارت کا پیسہ ہے، کوئی کہتا ہے سعودیہ کا پیسہ ہے، اور سعودیہ
کا پیسہ ہوتا، امریکہ کا پیسہ ہوتا، میں امریکہ کے مفاد کی بات کرتا، میں سعودیہ کے مفاد کی بات کرتا، میں اس ملک کے مفاد کی بات کرتا، اور پیسہ امریکہ دیتا ہے میں نام صحابہ کے لیتا ہوں، پیسہ رشیا دیتا ہے میں جان صحابہ کے لیے لیتا ہوں، پیسہ سعودیہ دیتا ہے میں بچے اسلام کے نام پہ بھول چکا ہوں۔ پیسہ تم لے لو، جان تم دیکھو، اگر تم پیسے کے لیے جان نہیں دیتے ہو تو میں پیسے کے لیے جان کیسے دے سکتا ہوں؟ میرے بھائی میں سنا چاہتا ہوں، بڑے آپ نہیں ہیں، بچے ہمارے ہیں، کاروبار آپ کا بھی ہے، کاروبار ہمارا بھی ہے، بہن بھائی آپ کو بھی پیارے ہیں، بہن بھائی مجھے بھی پیارے ہیں، ماں باپ سے آپ محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور لیکن کیا وجہ ہے میں آج اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے وہ چہرے یتیمی نظر آتی ہے، میرے دل میں خراب ہے کل یہ میری لاش پہ ہوں گے، کل یہ لوگوں کے والدین کو دیکھ کر یاد کریں گے کہ یتیم بچے ان کے باپ کی گائے ہے، ابھی کوئی باپ ہوتا بھائی لاش پہ ہوئے گا، ماں باپ یاد کریں گے، لیکن سن جاؤ ہائے کون سی بات ہے جب بچوں کی محبت نکال گئی، بہن بھائی کا کل جو کے رشتے رہتے بڑا بیٹھی ہے، اور یہ ساری محبتیں میرا دل میں بھی ہے، لیکن سوچ ہے جب رات کو سوتے سوتے آنکھ کھلتی ہے اور جب اس حقیقت پہ نظر پڑتی ہے، جب یہ آنکھ سامنے آتی ہے، میں بچے بھول جاتا ہوں، میں دولت بھول جاتا ہوں، میں تعلقات بھول جاتا ہوں، میرا دل کہتے جان دیتے، لیکن اس موقف پہ ڈٹ جا کہ اسلام کے نام پر کفر پھیلا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جنگی جیلوں میں جا کر گولیاں کھا کر قبروں میں جا کر آدم کی صورت میں، تارک کی صورت میں، فاروقی کی صورت میں توجہ ہے، توجہ ہے، آج فیصلہ نہیں لینا، آج فیصلہ کل آپ سے لینا ہے، اور فیصلہ آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے، اپنے ضمیر سے لینا ہے، فیصلہ آپ نے اپنی عقل شعور سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا۔ اسلام کے نام پر جس انقلاب کو دنیا میں روشناس کہا جا رہا ہے، جس شخص کو اسلام کا ہیرو، اسلامی انقلاب کا مدار قرار دیا جا رہا ہے، اسی کتاب اس کے ہاتھوں کی تحریر ہے جو 13 زبانوں میں ترجمہ ہو کر دنیا میں جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام حکومت اسلامیہ ہے، اور اس میں یہ تحریر ہے، کس کے بارے میں تحریر؟ اس شخصیت کے بارے میں جو سب کچھ چھوڑ کھا کر پیغمبر کے در پہ آ گئی تھی۔ کس کے بارے میں تحریر؟ جو بچے بھوک کر، بیوی بھوک کر، اپنا وطن بھوک کر پیغمبر کے قدموں میں آیا، اصحاب صفہ میں شامل ہو گیا۔ کس کے بارے میں لکھے؟ اس شخصیت کے بارے میں لکھے، اور جسے دنیا ابو ہریرہ کے نام سے جاتی ہے۔ کون ابو ہریرہ؟ کہ احادیث کی کتب میں ابو ہریرہ تھے، کون ابو ہریرہ؟ پہلے فرماتے ہیں کہ لوگ دکانداری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، لوگ کاروبار کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، انہیں تو مسجد نبوی میں پڑھا رہتا تھا۔ میری نگاہیں پیغمبر کے رتب پر ہوتی تھی، پیغمبر کے لبوں ہوتی تھی، پیغمبر کی زبان پر ہوتی تھی، میں دیکھتا تھا، میرے کان سنتے تھے، میں توجہ کرتا تھا کہ رب کا رسول فرماتا چلا جائے، میں ذہن میں اس کو سمجھتا چلا جاؤں، تاکہ آنے والی امت کے سامنے پیغمبر کا فرمان، پیغمبر کے کردار، پیغمبر کی فکر، پیغمبر کی غزوات، پیغمبر کا انداز آنے والی امتوں سے سپورٹ کر دوں۔ میں وہ شخص ہوں جو بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، میں وہ شخص ہوں اور بھوک پیاس کی وجہ سے مجھے بے ہوشی ہو جاتی تھی، لوگ میرے گردن میں پاؤں رکھ کے دوبارہ کرتے تھے، لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کو جنگ پڑ گئے ہیں، لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ مجنون ہو گیا ہے، اور لوگوں میں مجنون نہیں تھا، مجھے جن نہیں تھے، اور میں تو بے ہوش ہوا تھا، بھوک پیاس کی وجہ سے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کے نام سے واقف نہیں ہے یا نہیں؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے 5,500 اللہ کے رسول کی روایات جمع کر کے آپ کو دی۔ میرے بھائی، اس بارے میں حکومت اسلامیہ
جس کا نام ولایت فقیہ بھی ہے، کتاب خمینی کی ہے، اردو میں کراچی سے شائع ہو چکی ہے، فارسی میں شائع ہو چکی ہے، عربی میں شائع ہو چکی ہے۔ میں نے گالی تو نہیں دی، میں نے برا تو نہیں کہا، میں نے لعنت تو نہیں کی، میں نے کافر تو نہیں کہا، میں تو ایک فکر دیتا ہوں، ایک دعوت دیتا ہوں، ایک آگہی دیتا ہوں، آپ کی ہدایت دور کرتا ہوں، ایک علمی بات کرتا ہوں کہ خمینی نے اپنی اس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا، اور جس ابو ہریرہ کی بات کرتے ہو، ابو ہریرہ تو علماء سو میں سے تھا اور پیسے لے کر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ جذباتی نہ ہوئیے، رد عمل کے سال نہ کیجیے، آج خاموش رہیے، آج خاموش بات سنیے، اپنے سنے پیغمبر سرکار سے، چھوٹا سنے بڑا سنے، مرد سنے آج سنے، مسلم سنے غیر مسلم سنے، اگر میں نے ڈاک دی ہو یہ عبارت صحابہ کے پڑھنے کے بعد لکھی ہو، یہ عبارت سنانی ہے سوائے صحابہ کے بعد سے وجود میں آنے کے بعد رد عمل کے طور پہ لکھی ہو، میں جھوٹا ہوں، میں غلط ہوں، سوائے تھی میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ خمینی کتاب لکھتا ہے اور کتاب لکھتے لکھتے حضرت ابو ہریرہ کو جہاد کہتا ہے، علماء سو میں کہتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، پیسے لے کر حدیث بنانے والا کہتا ہے، بکاؤ بات کہتا ہے، اور تو کر کہ کتنی جو ہے میں نے کوئی کسی کو گالی دی؟ میں تو یہ کہہ رہا کہ یہ لٹریچر اسلام کے نام پر، یہ لٹریچر اسلام کے نام پر اس شخصیت کو اسلام کا ہیرو کہا جاتا ہے، اسلام کا لیڈر کہا جاتا ہے، اسلامی انقلاب کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ اگر آج میں کسی کو کافر کہوں جو کہ کافر بھی ہے تو تن بدن میں آگ انتظامیہ کے لگتی ہے، پولیس کا قلم حرکت میں آتا ہے، ایف آئی آر کر جاتی ہے، گرفتاری ایم این اے کی ہو جاتی ہے، ایک طوفان بدتمیزی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر میرے ملک کا صدر وزیر اعظم کہتے کافر مت کہو، ہم کافر نہیں کہنے دیں گے۔ کس کو کافر نہیں کہنے دو گے؟ شیعہ کو کافر نہیں کہنے دو گے؟ ہم نے مانا کہ تم شیعہ کو کافر نہیں کہنے دیتے، ہم تصویر کرتے ہیں، تم خمینی کو کافر نہیں کہنے دیتے، کہ ہم نہیں کہیں گے۔ اگر کہا ہے زیادتی کی ہے، اگر کہیں گے زبان روک لو، اگر کہیں گے راستہ روک لو، اگر کہیں گے موقف چھڑوا دو، اگر کہیں گے تو ہمیں بات رکھ لو، لیکن ایک بات تو بتلاؤ، اگر میں خمینی کو کافر کہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، شیعہ کو کافر کہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کسی میں کو فکر فتوا کروں تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے، لیکن مجھے بتلاؤ سوائے صحابہ بنی نہیں تھی، میں پیدا نہیں ہوا تھا، میری جماعت نہیں آئی تھی، ابھی ملک میں سنیت کے لیے کوئی اٹھا نہیں تھا۔ خمینی جسے اسلام کا ہیرو، اسلام کا لیڈر، اسلامی انقلاب کا علمبردار کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب کشف اسلام میں کہتے کیا کہتے لوگوں اس شخصیت کے بارے میں کسے کہا اس نے، کس پہ الزام لگایا، کس پہ کفر کا فتویٰ لگایا، لگایا ہے تو اس پہ لگایا ہے، اور جسے رات کی تاریخیوں میں محمد نے بیت اللہ میں مانگا، اور جس پر لگایا جس کے آنے سے بیت اللہ کا دروازہ کھلا، کافر کس کو تھا، کافر کس کو تھا، زندگی کس کو تھا، اور جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں سویا ہے اور جس کی ستاؤں سے زیادہ لے کیا ہے، جس کا جنت محل پیغمبر دیکھ کر آئے، خمینی کہتے ہیں عمر کافر بھی تھا، زندگی بھی تھا، آئے حکمرانو تمہیں غیرت نہ آئی، تمہاری حمیت نے جوش سے مارا، تمہارے ایمان کا تقاضا تھا، تمہیں سبھی کافر کہتے، اس کی کتاب کا بندی لگاتے، اسے اسلام کے ہیرو نہ کہتے، اور میں کافر کہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، میں انہیں کافر کہتا ہوں، تم جوش میں آتے ہو، وہ فاروق اعظم کو کافر کہہ دیا، آئے تمہاری غیرت کہاں سے؟ آج نعرہ نہیں، آج رد عمل نہیں، آج جذبات نہیں، آج نعرے کا اعلان نہیں، یہ غور کر اپنا کرے بگانا کرے، سنی کرے شیعہ کرے، میں شیعہ سے کہتا ہوں تو ہی غور کر لے، میں تجھے داد کا فکر دیتا ہوں، تو مجھے دہشت گرد کہتا ہے، تقریب کار کہتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، یہ کہتا ہے میں کچھ تیرے کافر کے نعرے پوری دنیا میں گزارتا ہوں، یہ کہتا ہے تیرے کافر کے نعروں کا چرچا کرتا ہوں، اور تم سے جاتی کرنے والا دہشت گرد کہتا ہے، تقریب کار کہتا ہے، کسی اصول کو سامنے رکھ، کسی کو کرے
फैसला आज भी फैसला कर देगा। जब कोई नहीं होगा, आप अकेले होंगे, अपनी चारपाई पर होंगे, बाकी सारे हवालाजात मेरे कायद बयान करेंगे। मैं तफसील में नहीं जाता, मैंने चंद से हवाले पेश किए हैं। ऐसे हवाले जब मैंने तारीख सहमत के सामने, ऐसे हवाले जब मैंने स्पीकर असेंबली के सामने, ऐसे हवाले जब मैंने वजीर दाखिला के सामने, हमदीर आजम के सामने रखे, वो तड़प कर रह गए, परेशान होकर रह गए। लेकिन मेरे भाइयों, उनके जमीन मुर्दा हो गए, वो बुज़दिल हो गए। मैं नहीं जानता किस मसलक का शिकार हो गए, उन्होंने तो गौर नहीं किया। तू वादा कर कि तू कल को गौर करेगा या नहीं करेगा? और कल बाकी हवाले में नहीं कहता। अब ये 3 हवाले ले लीजिए, 3 हवाले, बाकी बात में आए। अब और क्या करना है? इन 3 हवालों को सामने रखकर अपने दिल से, अपने ज़मीर से, अपने कल्ब से सवाल करना कल कि क्या इन हवालों के बावजूद, इन तहरीरों के बावजूद, कि जिनके लिखने के बाद तौबा भी खुमैनी ने नहीं की, जिनके लिखने के बाद तरदीद भी नहीं की, जिनके लिखने के बाद इनकार भी नहीं किया, जिनके लिखने के बाद दस्तबरदारी का इजहार भी नहीं किया, वो दस्तबरदारी तो क्या करते, इनकार तो क्या करते, तौबा तो क्या करते, बल्कि खुमैनी ने मौत से चंद रोज पहले, मरने से कुछ रोज कबल एक वसीयतनामा लिखे, जिसने कहा है मेरे मरने के बाद खोला जाए, ईरान का सदर पड़े, वजीर आजम पड़े, वो न पड़े तो मेरा बेटा पड़े, वो न पड़े तो असेंबली का स्पीकर पड़े, वो न पड़े तो फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पड़े, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पड़े। वो वसीयतनामा खुमैनी के मरने के बाद आज छप चुका है, जो पढ़ा गया अराकीन असेंबली के सामने, अराकीन सेनेट के सामने। खुमैनी के बेटे ने पढ़कर सुनाया है, तेरे मुल्क में सहीफा इनकलाब के नाम से फारसी में शर है, जिसके दाएं सफ़े पर खुमैनी के हाथ की तहरीर की फोटो है, बाएं सफ़े पर उस तहरीर को कातब ने किताबत किया है, ये फारसी में है। तेरे मुल्क में तहरीक निफाज़ फिक़ह जाफ़िया ने वो किताब का शाया किया है, उर्दू में शाया किया है। उसको पढ़ के मरने से चंद रोज कबल भी खुमैनी कहता है, उर्दू इबारत सुनिए, लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुनिए, लफ्ज़ में गलती हो, ज़ेर और ज़बर की गलती हो, अंदाज की गलती हो, मफ़हूम की गलती हो, गोली मारते इबारत सुन। खुमैनी कहते मैं पूरी जुर्रत के साथ ये दावा करता हूँ कि सहाबा ने मिल्लत ईरान और उसके लाखों नाम रसूलुल्लाह के दौर के मिल्लत ईरान यानी सहाबा किराम से बेहतर थे। आज ऐसे मरने, आज ना रहने, आज जज्बात नहीं, आज थोड़ी देर के लिए जज्बात से हटकर, रद्द अमल से हटकर, नारे से हटकर गौर तो कर। तू अफसर है, गौर कर, थानेदार है, गौर कर, सिपाही है, गौर कर, एएसआई है, गौर है, डीएसपी है, गौर कर, एसपी है, गौर कर, डीसी है, गौर कर, एसी है, गौर कर, कमिश्नर है, गौर कर, वजीर है, गौर कर, होम सेक्रेटरी है, गौर कर, चीफ सेक्रेटरी है, गौर कर, गवर्नर है, गौर कर, और वजीर आजम है, गौर कर, सदर है, गौर कर। मेरे भाई, मैं आज कर रहा था, तवज्जो कीजिए, छोड़िए, आज ये भी जिक्र बयान कर दीजिए, आज ये भी ख्याल कीजिए कि मेरे आप बातों पर नजर रखिए। मैंने किसी को मेरे नजर रखिए, मैंने किसी को मेरे भाई आज थल्ले खड़ो के बना देने स्टेज ने सारी हैवी है थल्ले खड़ो के बना देने अगले नाम वो प्रेस के लिए लिखा है इधर आहो मैं सड़ वाला खंडा
کہیں نہیں مزہ آتا ہے تو میری تکلیف ختم ہونے میں دے وہ اعلان کرے کوئی نہیں پہلے کنے کیتا ہے انہوں نے کیتا میں نے کہا ہم اس وقت بھاگتے جب آپ کی نماز کو گولیاں نہیں بھاگنے والے ہوتے ہم چھوڑ کر بھاگ جاتے جب اشار کاسری کا ناشا اٹھایا اور بھاگنے والے ہوتے صادق حسین کی شہادت پہ بھاگتے بھاگنے والے ہوتے رشید مرنے ہوتے حبیب الرحمان عزیز الرحمان قاری مصطفیٰ مولوی مختار کی شہادت پہ بھاگتے بھاگنے والے ہوتے عبد الصمد اعظم کی شہادت پہ بھاگتے بھاگنے والے ہوتے قاری یوسف کی شہادت پہ بھاگتے بھاگنے والے ہوتے قاری بشیر کی شہادت پہ بھاگتے بھاگنے والے ہوتے احسان علی ظہیر کی شہادت پہ بھاگتے بھاگنے والے ہوتے تو کبھی کے بھاگ کے ہوتے فورسٹ پر صحابہ جو کٹی ہوئی ہے 100 سے زیادہ نوجوان شہید ہو چکا ہے 2 درجن سے زیادہ علماء شہید ہو چکے ہیں 2,000 سے زیادہ مقدمات قائم ہو چکے ہیں 850 کارکن جیلوں میں پڑا ہے اور میدان میں اب بھی ہے میدان میں کسی دوسرے کے پلے میں کوئی ہو تو مقابلہ کریں آئیے توجہ ہے بیٹھ جائیے توجہ ہے سارے کہیں توجہ ہے یا نہیں ہے گن لو وہ لوگ جو بھاگے ہیں گن لو وہ لوگ جو بھاگے ہیں کوئی ہم بھاگ جائیں صحابہ کا در چھوڑیں گے تو بھاگیں گے اور نہ یہ در چھوٹتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں اگر محمد کے صحابہ محمد کو چھوڑ کے بھاگ جاتے آج کون کمینہ کہتا ہے آج کون بکواس کرتا ہے میں اس پہ لعنت کروں گا میں اس کو کافر کہوں گا میں اس کو بے ایمان کہوں گا جو یہ کہے گا کہ محمد کے صحابہ محمد کا دامن چھوڑ گئے تھے میں کیوں کہوں گا میں کہوں گا وہ دجال اور بے ایمان اگر آج صحابہ کے سپاہی صحابہ کے وفادار صحابہ کے عاشق گولیاں دیکھ کر بھی نہیں بھاگتے تو سنگینے دیکھ کر بھی محمد کے صحابہ نہیں بھاگتے محمد کے صحابہ اور صحابہ کے صحابہ ضرورت ہی نہیں ہے اگر پہلے کوئی شہید نہ ہوا ہوتا پہلے کسی کو گولی نہ لگی ہوتی پہلے ہمارے سینے زخمی نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم بھاگ جاتے آج ہم ڈر جاتے یہ گولیاں جیرے ہتھکڑیاں نہ روک سکیں گی یہ گولیاں جیرے ہتھکڑیاں نہ روک سکیں گی یہ ہماری راہیں نہیں روک سکتی میں نے تو دلائل دیے ہیں میں نے 4 حوالے پیش کیے ہیں حوالے پیش کر کے میں نعرے نہ لگانا حوالے پیش کر کے میں نے کارکردہ جذبات کا اظہار نہیں کرنا حوالے پیش کیے ہیں جبکہ میرا دل کہتا تھا حوالے پیش کیے ہیں جب آپ کی غیر کہتی تھی حوالے پیش کیے تو آپ کا جذبہ کہتا تھا ہم لعنت بھی کریں ہم کافر بھی کہیں ہم بے ایمان بھی کہیں لیکن میں حوالہ دے لینا پہلے اس کی صداقت پرکھ لیں اس کی حقیقت دیکھ لیں اس کو کتاب میں دیکھ لینا حوالے کو دیکھ کر کل رات غور کرنا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری تکلیف سن کے نعرے لگاؤ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جذبات میں اظہار کرو میں نے تو یہ کہا تھا کل رات کو جب اکیلے ہو تب غور کرو تب میں نے تو غور کی دعوت دی یہ میرا حق بنتا ہے صرف غور کی دعوت دی ہے
کیوں گری ہے؟ مجھے پتا تھا جب میں برائے پیش کروں گا، مجھے پتا تھا جب میں نقاب اٹھاؤں گا، مجھے پتا تھا جب میں پردہ ہٹاؤں گا تو پھر کچھ لوگ جذبات میں آئیں گے۔ میں نے پہلے سے کہا جذبات میں نہیں ہاں، تاکہ انتظامیہ کو پتا چلے، حکمرانوں کو پتا چلے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں اب اگلی بات کرتے ہیں، اب اگلی بات کرتے ہیں۔ آج کون سی بات ہے جس نے بچوں کی محبت چھین لی؟ کون سی بات ہے جس نے زندگی کا مزہ چھین لیا؟ کون سی بات ہے جو تڑپائے پھرتی ہے؟ کون سی بات ہے جو مچلتی ہے؟ ایک بات ذہن میں ہے کہ اگر یہ حوالے سچ ہیں، یہ حقیقت ہے، تو یہ حوالے لکھنے والا، یہ حوالوں کی کتابیں اسلام کے نام پر پوری دنیا میں جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں بولیں، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ آج ہم خاموش ہو جاتے ہیں، سپاہی صاحبہ چپ ہو جاتی ہے، آج کوئی کچھ بیان نہیں کرتا۔ یہ حوالے اسلام کے نام سے، دین کے نام سے، شریعت کے نام سے، یہ حوالے اسلام کے نعرے کے نام سے دنیا میں جا رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں اسلام کے نام سے، دین کے نام سے وہ یہ پڑھ کر سمجھیں گی کہ شاید دین اسی کا نام ہے کہ صحابہ ایسے تھے، وہ سمجھیں گی شریعت اسی کا نام ہے کہ صحابہ ایسے تھے۔ کیونکہ اسلام کے نام پر صحابہ کو کافر کہا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر صحابہ کو مرتد کہا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر صحابہ کو کافر کہا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر صحابہ کو زندگی کہا جا رہا ہے۔ اور کوئی ساتھ دے جو نہ دے، میں صحابہ کو اسلام کے نام پر کافر نہیں کہنے دیتا۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، اور کیا آپ نے میری تقریر میرے بھائیوں اب توجہ کیجیے، توجہ ہے، ڈرتے نہیں گئے ہو؟ یہ ڈرن والے ہوں تے ہوں تے اس پیسے آپ آتے ہی نہ، اساں تے اوتھے جلسہ کر آئے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو وہاں پر جا کر جلسہ کیا ہے، ہم نے تو وہاں جا کر جلسہ کیا ہے جس جگہ پر جا کر، جس جگہ پر پچھلے سال ہم نے لاشیں اٹھائے۔ پچھلے سال لاہور میں ہم نے 4 لاشیں، چبرزی گراؤنڈ میں 4 لاشیں اٹھائے۔ اس سال اسی چبرزی گراؤنڈ میں پھر جا کر جلسہ بھی، پھر جا کر جلسہ بھی، جلسہ کیا یا نہیں کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں کوئی طرف سے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ہمارا پروگرام ہے، ایک نصب العین ہے۔ سننے والے میری جماعت کا کوئی ساتھی ہرگز فیرنگ نہ کرے، جو فیرنگ کرے گا میں اسے اپنی جماعت کا نہیں سمجھوں گا۔ ہم تو دلائل کی جنگ لڑتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے، یا کہو کہ دلائل کی جنگ ہم ہار گئے، گولی کی ضرورت ہے تو گولی سے نمٹ لیں گے۔ یہ میں پہلے دلائل کی جنگ ہے۔ آج ہم جلسہ کرتے ہیں، کل تم جلسہ کر لینا۔ آج میں نے حقائق بیان دیے ہیں، کل تم حقائق بیان کر لینا۔ آج میں جلسہ کر رہا ہوں، کل اسی جگہ پہ تم جلسہ کر لو۔ میں نے 4 حوالے دیے ہیں، تم وہ کتابیں اٹھا کر کہنا کہ اعظم طارق نے غلط کہا تھا، تم وہ کتابیں اٹھا کر کہنا حوالے غلط دیے تھے، تم وہی کتابیں اٹھا کر کہنا کہ جھوٹ بولا تھا۔ تو میں یہاں کی انتظامیہ سے کہتا ہوں وہ مجھے گرفتار کر لے، میں یہاں کی حکومت کو لکھ کر دیتا ہوں میرا خون معاف ہے، میں یہاں لکھ کر دے کر جاتا ہوں کہ مجھے گھنٹہ گھر میں گولی مار دی جائے۔ جنگ میرے بھائیوں کہ وہ آئیں اور اپنے کتاب سے نوازیں حضرت مولانا محمد رفیق جامی۔ کوئی شور شرابہ ادھر سے نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شہری حضرات جانتے ہیں کہ گولیاں کدھر سے چل رہی ہیں۔ شہری حضرات اب دیکھ لیں کہ دہشت گردی کا راستہ کون اختیار کر رہا ہے۔ سپریم کونسل کے چیئرمین مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے جو کہہ دیا ہے، ہم نے ان کے حکم کے مطابق اب تیاری کرنی ہے۔ اگر ہمارے جلسے کو اس طرح خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سن لو، جلسے خراب کرنا آسان ہے،
اور جلسوں کو اختتام تک پہنچانا یہ سپاہ صحابہ کا کام ہے۔ انتظامیہ سن لے، آج کے بعد ہم انتظامیہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اگر امام باڑے میں جلسہ ہوتا ہے تو میں سپاہ صحابہ کے رضاکاروں کو انوری مسجد کے اندر اسی دن بلا کر جلسہ کروں گا جس دن ادھر سے جلسہ ہوگا۔ ہم نے جینا جنگوی سے سیکھا ہے، ہم نے مرنا جنگوی سے سیکھا ہے۔ ہم جیئیں گے تو جنگوی کی طرح جیئیں گے، ہم مریں گے تو جنگوی کی طرح مریں گے۔ سرفراشی کے چلن کو عام کر جائیں گے، موت بھی آئی تو اس میدان میں مر جائیں گے۔ سینے کا انداز مرنے کا انداز، سینے کا انداز مرنے کا انداز، سینے کا انداز مرنے کا انداز۔ تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے باب عمر پر 6 علماء کو ذبح کیا۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے مولانا حق نواز پہ گولی چلائی، مولانا اشار پہ گولی چلائی۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے 5 علماء کو ذبح کیا۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے کچہری بازار میں گولی چلائی۔ دہشت گرد وہ ہیں جو آج بیٹھے ہوئے گولیاں چلا رہے ہیں۔ ہم گولیوں کا جواب دینا جانتے ہیں، لیکن میں بغیرت انتظامیہ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ڈی سی کہاں سو گیا ہے، ایس پی کہاں مر گیا ہے، کہاں وہ دفاع ہو گئے ہیں، کیوں نہیں وہ ہمارے؟ ہم سنی ہیں، سنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان سے نمٹنا جانتے ہیں۔ ہم حکمرانوں ہوش میں آؤ۔ کوثر نیازی نے بڑا عجیب کہا ہے، حکمرانوں ہوش میں آؤ اے کوثر، ہم بھی بیٹھے تھے کبھی ایسے ہی ایوانوں میں۔ حکمرانوں ہوش میں آؤ، حکمرانوں اے کوثر، ہم بھی بیٹھے تھے کبھی ایسے ہی ایوانوں میں۔ ہماری یاری ان کے ساتھ نہیں ہے جو شکست کھا چکے ہیں، پھر تم نے ان کو امریکہ کا سفیر بنایا ہے۔ جنہاں دی آبدا نال یاری ہے ساڈے نال، جنہاں نو آبدا پیاری ہے ساڈی اودے نال کی یاری ہے؟ جنہاں نو آبدا پیاری ہے ساڈی اودے نال کی یاری ہے؟ ہماری یاری ان سے نہیں ہے، ہماری یاری سپاہ صحابہ سے ہے، ہماری یاری صحابہ سے ہے۔ صحابہ کے پروانے جل جائیں گے، صحابہ کے پروانے سینے تان کر گولیاں کھا لیں گے، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، سپاہ صحابہ ختم نہیں ہوگی۔ انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، گولیاں کھائیں گے۔ مولانا، میں اپنے قائد کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ میں اپنے قائد کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید میرے رب کو یہی منظور ہے۔ جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو اسی شہر سے چلی تھی، وہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے۔ آج بھی میرا اللہ کچھ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو منظور ہو چکا ہے کہ اب فیصلہ آباد سے سپاہ صحابہ تحریک چلائیں گے، اسمبلی میں مولانا اعظم ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوائیں گے۔ مہمان چلے جائیں گے، گولیاں چلانے والا مہمان چلے جائیں گے، میں تو تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے پاس 5000 رضاکار ہیں فیصل آباد میں نے ان کو سوالا ہوا ہے، اگلس پورا اور سنگ پورا کے وہ جیالے، وہ جوان جنہوں نے ہمت اور کوشش کر کے قائدین کو دکھا دیا ہے کہ یہ ایک یونٹ اگر اتنا بڑا جلسہ کرا سکتا ہے تو 30 یونٹ مل جائے تو پھر جلسے کی کیا کیفیت ہوگی؟ میرے دوستو، یہ میرے محلے کا یونٹ جو ہے وہ جلسہ کرا رہا ہے، میرے محلے کا یونٹ جو ہے وہ دن میں سپاہ صحابہ کا بھی شکریہ
ادا کرتا ہوں مدارس عادیہ جنہوں نے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے طلبا قرآن پڑھنے والوں کو یہاں بھیجا، جو سارا دن تگاڑیاں اٹھاتے رہے، سارا دن بٹھاتے رہے، سارا دن پانی نکالتے رہے،